السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہن قراءتک ذکر. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزن تلاوت کرن اس امچ کیفیت کے اس آسن. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہن قرآن پاک کی تلاوت کیا اس طریق آسن. کن سات اس آسن ترتیل اور ترتیل سان اس آسن بھی تجوید ہنز باضابطہ رعایت. یم احادیث مبارکہ کرن حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ باب ما جاء فی قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندس یت عنوان کس ضمنس مز اور عنوانس تحت بیان. 8 احادیث مبارکہ امام ترمذی علیہ رحمہ یت مز بیان کرن کہ نبی صاحب قرات کت کس کرن، زور اسیا کرن، لط اسیا کرن، کیفیت اس آسن. جتھے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن تلاوت اس آسن ات کیا اس آسن طور و طریق. یم کیا احادیث مبارکہ امام ترمذی علیہ رحمہ باسی میں تم اتس بیان کری. چلو آگے حدیث پاک پڑھو تو تھی پتہ کان چیز میں ون عرض کرو نو سوئی کرو تو عرض. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن ابي مليكة عن يعلى ابن مملك انه سأل سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ قتیبہ بن سعید نش روایت کرن. تم فرمان اس پر بیان لیسن اور تم ابو ملیکہ نش کرن بیان اور ابو ملیکہ یعلا بن مملک نش کرن. یعلا بن مملک فرماون کی تمو ہسا پرس ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہز قرات کس کیفیت کس بیانس تمو پرس ام سلمہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہز قرات طریقہ اس آسن، قرات کیفیت کرتو بیان. چنانچہ تمو فرمو فاذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. تمو فرمو کہ اخ حرف اس علیحدہ علیحدہ صاف صاف پوٹھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاوت کرن. اصلی گس لفظی ترجم کہ ایک ایک حرف کی علیحدہ علیحدہ صاف صاف کیفیت فرما دی بتا دی. کہ تنعت اس من فاعل یہ ام سلمہ یہ تنعت کے معنی اس میں تعریف کرنا نا. امی مجھے نعت درامت یہ نعت اس پڑھن، نعت شریف پڑھن تو نعت ینعت کے معنی تعریف کرنا، کیفیت بیان کریں تے حفظ ونیت کہ کیفیت کرتی مو بیان قراءتن قراءت مفسرتن. مفسرتن کے معنی آتے ہیں یس چیز علیحدہ علیحدہ یہ کرنا. مفسر گو اس تفسیر کرے، مفسر گو سو چیز یزن تفسیری کرنا. تو ادے مفسر ونن اتھی کہ یس چیزن جداگانی کرنا، یس زن جدا آس آمد کرنا، علیحدہ علیحدہ آس دون آمد کرنا، تاچ ونن مفسر. حرفن حرفن کے معنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہزن قرات ام سلمہ پان کرن بیان وی کہ تہذ قرات آسن ییسا صاف تو شفاف کہ اک حرف اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیون بیون کرن اور اکس سو تیز تیز کیفیت آسن کی یا یتھے منتو تھی کہ حروفن ہنز واضح سوری حروف اس یہ واضح آسن اک حرف ظاہر گسن. بعض دفعہ نا قرات کرن یا کت کرن یا پڑھن کی لگ تم اڑ حروف کھون، اڑ حروف اندری پڑھن وٹ تلی پڑھن کہ انسانس چھ بعض دفعہ سمجھی ام پوڑا سین کن سواد، سین تو سواد گو باریک فرق، تک تران فکر ام پوڑا ذال کن زاد، ام پوڑا جیم کن شین، یہ گھن بعض دفعہ کیا ونان انسانس پریشانی. اگو تم حروف یم قریب المخارج یمن ہند
یم زن آرجن تم قریب قریب وہ تو چھوڑو تمن مز ہیکہ انسان باسط کہ سین سواد لیکن اڑ تم کہ ایک حرف کا آرجن اپنا الگ ہے زن مخرج بیک الگ مخرج مگر تیوتا ظاہر نہ پڑھن وہ سہ صاف نہ پڑھن کہ حرفن ہز ادائیگی گھس ٹھیک پہ کی اس ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرن ات سلسلس میں حضرات محدثین فرمان تفسیر تشریح کرن کہ یا گۄڈنِچ تشریح کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہان کر باضابطہ پان قراءت تو ہوون کہ نبی صاحب کت قراءت کرن تو تیل گھس مراد یہ تنعت قراءتا مفسرتا حرفا حرفا تم دن پریکٹیکلی ہائت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کت تلاوت کرن یہ اخ معنی یا دویم معنی یہ کہ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سندس بارس مز فرمو حضرت ام سلمہ کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرن بڑ صاف و شفاف انداز مز ہر اخ حرف اس واضح گسن تس سلسلس مز کیا گسن تس سلسلس مز یہ سہ پانوین حرفن ہند زن اخ اتراو چڑھاو آسان پڑھنس مز کرن سہ باضابطہ وچن بوزن تر مز گسان پریشانی کی یعنی زبانی ون ات مز ہائی دتو نا تیل کی یہ معنی لیکن اس زن دویم معنی چھنا کہ تم ہو پریکٹیکلن یہ محدثین فرمومت بظاہر یک معنی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہان ہو پریکٹیکلی یہ زیادہ قریب یک معنی کیازِ کہ حدیث شریف ترہس من تھوڑا بہت مزید امی گۄڈنچ حدیث مزید وضاحت ون یہ انشاءاللہ العزیز خلاص کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہان یل یعلاہن پرس ام سلمان ہو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کت قرات کر لہذا یہ سانہ خطر یہ سبق یم زن ونکس زمان واریاہ حضرات یم اشکال کرن تو اعتراض کرن تم ونان ہے قرآن پاک قرآن پاک ترجم اصل مانا تو مطالب اصل کہ قرآن پاک ونان کی ہسا اصل یم زن الفاظ یمن تم اہمیت تیژ زیادہ دان کی یا یوتا تم پہ سٹرس کران کی امپارٹنس اہمیت یمن ہز بیان کران کی یہ گو اخ طبقہ لکن ہند تو بیاکھ طبقہ لکن ہند یھ کہ تم حروفن پہ واریاہ زیادہ فوکس کران کہ اور یہ زن معنی تو مطالب تو بی قرآن پاکس اندر مضامین تت کن اہمیت تیژ دان کی یاد گھس تھون یم دونوئی مزاج افراط و تفریط یعنی یمن اندر زیادتی تو کمی وجہ قرآن پاک حروف تہ بالکل یمن زن عربی یس مز نظم ونان نظم قرآن قرآن پاک نظم قرآن پاک الفاظ ورڈس اتھے بی قرآن پاک معنی تو مطالب تو تشریحات یم دونوئی لازم و ملزوم یم دونوئی اہم اور یمن دونونی چیزن پہ بحث گوڑ پہ حضرات صحابان ہندی دور پہ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن حیات طیبہ پہ تشریح پیون کہ حروفن پہ دک یہ زور تو کیفیت اور بیان کور کہ تلاوت کت کن گھس کرن تلاوت کرنک آداب تہ کرک بیان قرآن پاک تلاوت کرنک آداب تہ کرک بیان پان ہو پریکٹیکلن اور مزید کہ یہ زن گنجلک آسان یہ زن تشریح آسان واضح سان کرت کی تتھ صحابہ تہ عرض کرن اور بعض دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یورے تفسیر کرن بیان چنانچہ امام بخاری اندر امام ترمذی اندر باضابطہ اخ بابی کرن قائم زیوٹھ باب کیا بابن ہند باب کرن یم زن مشتمل تفسیر کس عنوانس پہ کہ ابواب التفاسیر تت من تم چاہے امام بخاری سن یا امام ترمذی یا امس ورا یم تہ حضرات یمو زن پنن کتابن مز ابواب التفاسیر کور بیان تمو تمی قرآن پاک آیتن ہز تفسیر کرن بیان چاہے
کم یا زیادہ یم زن تمن واچ صحیح اسناد سان پنن اساتذہن نش یا یت کن زن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نش ثابت اس تمچ تفاصیر کیونکہ ہر اکس آیت نبی صاحب تفسیر کرمز کی وجہ یہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تس عربی اور صحابہ کرام تس عربی لہذا تم عربی سمجھن اور لیکن کچھ سات اس مانہس اندر تھوڑا بہت مفہومس اندر سمجھنس مز دقت صحابہ عرض کران یورے یا پانے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم یم حضرات صرف الفاظن دون یہ زور معنی تو مطالب سمجھنس کن کران یم دراصل قرآن پاک کس منشس خلاف کی قرآن پاکس مجھ واضح تو یہ نبی صاحب متعلق آو فرمان کہ تہذ بعثت کیاز گئی تت واضح انداز مز آمد ان کہ یہ والذی بعث فیکم رسولا سو ذات یم زن تہ مز اخ رسول مبعوث کرن کیا تہ کران یتلو علیکم آیاتی مین آیات پڑھن ویزکیکم تہ تزکیہ تہن کران دلن ہن میل کچیل کبر یا شرک کفر یہ تہ صاف کران ویعلمکم الکتاب بیچ قرآن پاک زن امچ تفسیر سمجھاون والحکمہ اور حکمت دانائی کس کت کم سات پز کرن کتن کرن دعوت و تبلیغس مز کیا پز اسلوب تھون حکمت ونی اصل میں کون سی بات کس طریقے پر کہی جائے اور کون سا انداز اختیار کیا جائے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق فرمو قرآن پاک واریہن جائین یم ژور صفت کیا آیات قرآن ہنز تلاوت بے تزکیہ نفوس بے قرآن پاکو کو تعلیم یت ون تفسیر اور تشریح قرآن بے حکمت تو یہ اللہ عز و جل پانے حضرت نبی علیہ السلام ژورن چیزن خاطر مبعوث کر امتس خاطر تر مز چیز خصوصاً کیا تلاوت قرآن اور تعلیم کتاب تو یم چیز اس ضروری تیل سمجھن لہذا الفاظن پہ فوکس کرن اور امان و مطالب کن وچھن کرن تو یہ بالکل محرومی کی بات ہے ون اگر یہ سمجھ کہ نہ قرآن پاک ورڈز زیادہ یا اہم تم سمجھ کی ہو تم تھو پن نظر تہ بنائی تو وہ تو بالکل خطا اور غلطی پر ہے اگر کس ون بالکل پن وقت صرف حافظ بچار تمس پن منبع اور منشا یتھے کہ لکٹ مکٹ شخص یمہ اعتبار حافظ قرآن یا استاد قرآن یس مکتبس من پڑھناون تمس بچارس تہن معلومات تہ سہ مزید تت حصول کوشش تہ کران یا چھس نا اوقات آسان کی یا چھس نا آسان یہ اسباب مہیا کی تو وہ بیچارہ اس سے بری ہے یہ اعتبار کی نہ تمس ہیکو نہ ونت کی تہ خطاس پہ مگر اگر ڈیلیبریٹلی کھانا یہ عقید تھا یہ نظریہ بنائے کہ نہیں راز قرآن پاک ٹھیک آسن بس اور یہ بالکل خطا ہے تو بعض ہم حضرات یم زن ونان قرآن پاک کے معنی تو مطالب اہم قرآن پاک تگتن پڑھن یا نہ تگتن پڑھن اور قرآن پاکس مز الحمد شریف تگتن پڑھن یا نہ یہ بالکل غلط ہے یہ کہیں نہیں ثابت ہے کہ الفاظ کن دمو بلکہ گوڑ گھن آسن الفاظ قرآن درست الفاظ قرآن سن معنی مطالب اتحاد پڑھن یا پڑھنا کوشش کرن اور تمیک مہارت حاصل کرن کوئی بات نہیں بہت اچھی بات ہے خوب بات ہے تو تمس قابل تعریف ہے وہ شخص لیکن اعتبار یم کہ وچو نماز ہند دارمدار تشریحات قرآن پہ کی نماز ہند دارمدار تلاوت قرآن پاکس ٹھیک یل قرآن پاک درست آ لہذا نماز محتم بشان اس زن اول عبادت بعد الایمان یت پر بنیاد تھمس واریہن احادیث مطابق احادیث مبارکن مز واریاہ زیادہ اہمیت بیان کر تو وہی پھر ناقص تو لہذا عبادت بھی ناقص رہیں گے اس وقت جب تک ہماری قرآن پاک ہم سون گھن درست لہذا قرآن پاک تجوید سان پڑھن یہ بالکل فرض تجوید فرض کفایہ اور ہر اکس فرد کتھ قرآن پاک پڑھن یت مز غلطی گھن کی غلطین زٕ قسم لہنے جلی تو لہنے خفی گئے ہلکہ پھلکہ غلطی ہلکہ پھلکہ گھے تو وہ چلتی ہے سینس پڑھو سعد یا قادری امس تیوتہ طاقت یہ کیا پڑھے حروف کی ادائیگی سان تو یہ نبی اجمین سلسلس میں خصوصاً نبن پتہ چلاون تہ لیکن لہنے جلی کر بج غلطی کر تر مانا تو مطالب سی اندر گھن گڑبڑ تو سہ الٹ گھن تو وہ تو حرام ہے تو وہ تو ناجائز ہے وہاں تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی چلو آگے حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا ابي عن قتاده امام ترمذی علیہ رحمہ فرماون کہ اس پر محمد بن بشار بیان
اور تم فرماون اس بیان وہب بن جریر بن حازمن تم کرن پنس والد جریرس بیان تم کرن قتادہ روایت قتادہ فرماون قلت لانس بن مالک یا کور عرض حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مدا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہز قرات کیفیت کیا آسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن قرات کس آسان چنانچہ فرمو فقال مدن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمو تم ہسا مد کرن کھینچن اچے حق زمانہ کریت بیان نمبر 1 یمن حروفن پہ مد چاہے سا پت بقول کشیر مد صغیر یا مد کبیر حالانکہ مد صغیر کبیر کشر اصطلاح یہ اصلی عربی اصطلاح کی مدن پن ترے قسم مد طویل یہ مد لازم مد متصل مد منفصل یم ترے قسم مدن تو خیر ون یس تہ مد اخ معنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاکس حضرت انس بن مالک سندس قولس مدن جہاں جہاں مد کرنی ہوتی تھی تو مد کرنے والے حروفوں کو اچھی طریقے پر کھینچتے تھے لیکن تیوتا تم کھینچن کیا یوزن انسان یوتا کھینچنو کے اصول تجوید اختیار تم نبر زیٹھراؤ 3 تان زیٹھراؤ 7 تان زیٹھراؤ 5 تان زیٹھراؤ 9 تان زیٹھراؤ ایسا نہیں ہے الف 9 الف اور یا کرو الٹا امیک تو کھینچو ہی یہ غلط ہے نمبر 2 معنی یہ کہ حضرت نبی علیہ السلام بڑے اطمینان مدن یعنی کھینچ کر تلاوت فرماتے تھے کہ بڑے اطمینان سان حضرت نبی علیہ السلام چین سان سکون سان تلاوت کرن تت مز ہم آنا تیل پانے مدن لہذا مد کرت کیا اطمینان سان کر تلاوت اطمینان کرنس مز یتس مد کرن تتس مد یتس کرنی مد تتس کرونی مد یتس اظہار کرن یہ اصول تجویدن ہند ون کرن تھوڑا تو اصول یتس اظہار کرن تتس اظہار یتس اخفا کرن تتس اخفا یتس باقی قواعد ادغامی تتس کر ادغام خیر قواعد تجوید آسان قواعد تمن رعایت کرت حضرت نبی علیہ السلام کیا کرن تلاوت لہذا افراد تس کران کی تفریح کران کی بعض دفعہ اڑ حضرات سمجھاون سمجھن یہ سمجھو تھی پتہ کتیا گسو تھی قرآن پاک کی تلاوت درست کرنس پر قادر وہ تو دوسری بات ہے کوشش کرو تو گسو لیکن توتہ سمجھن بعض دفعہ کاشر یا کھانا قاری صاحب قرات کران او تھی زبردست خوش کیا تلاوت کر کیا تم فطری آواز آسان سا خوش کن آواز آسان مگر وہ معاف گھس کرن سہ قرآن پاک کس تک تلاوتس مز یہ قواعدن ہز رعایت نہ کرن اور سہ گڑبڑ یوتا کرن کہ سہ اگر بہ یہ ون کہ قرآن پاک سہ حسن اور قرآن پاک پڑھن تک بگاڑ کر سہ لکھ تکن کرن یہ توجہ آواز کن واہ واہ کیا آواز ہے حالانکہ سہ یتس زیٹراؤن تتس زیٹراؤن یتس ادغام کران تتس ادغام یتس مد کران تتس مد یتس اخفا کران تتس اخفا بس پٹن کشر گھن کن کیا آواز کیا سندر آواز کیا شاندار آواز ایسی بات نہیں ہے تو پھر غلط تلاوت ہے تیل کیا اگر انسانس ون چیز اللہ تعالیٰ دسمت اصل ہوٹ دیتمت حسن آواز حسن صوت دسمت وہ اس حسن صوت آواز کو استعمال کر کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرے پھر یہ جا کر تلاوت ہے ورنہ تلاوت نہیں ہے یہ کیا بعض اوقات ونکیک تان تشن افرادن مز یہ بہت اڑین دماغن مز اگر کان پڑھا لکھا آدمی زن باضابطہ حفظ پورا یا نہ پورا حفظ لیکن تجوید سان پڑھان تمن تہذی تلاوت لطافت کی ام برعکس پرون بڑ پڑھن تلاوت اس زن قرآن پاکس صرف آواز تمس کران تیوتہ گڑبڑ حروفن ہز ادائیگی کتھے سہ باقی چیز کران گڑبڑ اور حروفن ہز کتھے تو اس کی تلاوت کو ابھی بھی بعض اوقات بعض گاؤں میں بعض سان دیہاتن مز بعض سان علاقن مز پسندیدہ سمجھا تو یہ کیسی بات ہے یہ تو بالکل غلط بات ہے یہ تو بالکل علم سے ہٹ کر بات ہے یہ علم نش نابلدی علم نش ناواقفیت کی قرآن پاک یوزن ٹھیک ٹھاک پڑھ اس کو اہمیت نہیں قرآن پاک یوز نے ٹھیک ٹھاک پڑھی تو اس کو اہمیت دراصل یہ ہمارا معاشرہ ہے ہمارے معاشرے کی ستم ظریفی ہے یہ تو ام خاطر کیا مدن خاطر فقال مدن کیا لفظ فرمو انس بن مالک مدن میں اگر ونو نا تو مدن تشریح اگر بہمو کرنی تو پھر مطلب اخ تقریر ہی بن
اور یہ ہیکو ونت کہ مدن سے حضرت انس بن مالک قرآن پاک کی تجوید پر اشارہ کرتے ہیں اور تجوید میں پڑھیں بلکہ تو یہ تو میں ونکس پارٹسپینٹ سارنی یہ ذہنس مز تھون کہ قرآن پاک ہچو تجوید سان کانت کان استاد ویس میسر ملنے سے تو خدا بھی ملتا ہے یمس یوتہ تڑپ آسہ تجوید سان ہیچ قرآن پاک کی لیکن پتہ یہ تھون جاری ایک ساتھ قواعد پڑھیں تمن قواعد ہن رہر سہل کریں اور پتہ مشق کریں ایکسرسائز کریں یہ گژھِ پانے ٹھیک چلو آگے حدثنا علي بن حجر حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها امام الترمذي عليه رحمه فرماون استشکری بیان علی بن حجر تم چھ ونان استشکری روایت یحییٰ بن سعید الاموی تم چھ کران ابن جریج سے روایت اور تم چھ کران ابن ابو ملیکہ سش تم چھ فرماون تم چھ روایت کران ام سلمہ رضی اللہ تعالی یہ گڈنچ روایت سی قالت ام سلمہ چھ فرماون کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءته نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یل قرات اس کرن تم سٹت کرن پورنت ورڈ بائی ورڈ یقطع تقطن کے معنی آتے اس میں ٹکڑے کرنا الگ الگ کرنا یہ ونو جدا جدا اس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرن آیتن چنانچہ فرماون اس نبی صلی یقول الحمد للہ رب العالمین ثم یقف پتہ وقف کرن ثم یقول پتہ بے پڑھن نبی صلی الرحمن الرحیم ثم یقف پتہ بے وقف کرن وکان یقرأ تم پتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن مالک یوم الدین یہ مثال کے طور پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو ملائکہ سندس ات سوالس پر اتھے حالانکہ سوال باضابطہ کی لیکن گوڑنچ روایت مز پڑھو تھی کہ تچ ابو ملائکہ پت مگر بیاخ راوی یعلا بن مملک تم پرسن امیک مطلب وہ ہو سکتا ہے یہ تھس ابو ملائکہ یعلا بن مملک سے نش کران روایت اور یعلا بن مملک اس دراصل ام سلمہ پرسن ہت آئے ہرکن فرمو ام سلمہ فاذا تنعت قراءة مفصلة حرفا حرفا یہ کت تمہ سات چونکہ ضروری کتھا یم سات پن کت ون یم سات حدیث پاک چونکہ پائے آسان منوان تیت پر بیان ہی فرمو نبی صبو مگر ام سات کان تجربہ نیت ون سا نبی صاحب نیت ون سا صحابان آسیا ایون پرسن نبی صاحب نس بارس من ونتو پلانی چیز مز کیا طریقہ طور طریقہ اس روزان طریقہ تھا تتو صحابہ پن الفاظ آسان سا تشریح کران تب مختلف جملن ازن لہذا قوی احتمال یہ کہ ہرم روایت تریم روایت تقریباً باسن قریب قریب کنی لیکن ہو سکتا ہے الگ الگ تہ تو تس مز تہ حرج کیا اگر اکوئی روایت منو تیل واقع اکوئی یعلا بن مملک کرن ام سلمہ اور ونن مکمل تشریح تفصیل سان کے نبی صلی طریقہ اس قرات کا سن ہرکن فرموک حرفن حرفن یہ تس فرموک ون سو باضابطہ نبی صاحب اس کٹ کٹ اور الگ الگ جدا جدا کرن آیاتن پہ وقف اور یہ پسندیدہ تہ بلکہ اکس امامس خطر تہ پسند قرآن پاک کی تلاوت یم سات کر سو نماز اندر سو ہر اکس آیت پہ وقف کرن الحمد للہ رب العالمین ام پتہ وقف پتہ خیر ہر اکس آیت پہ وقف یہ پسندیدہ بیاکھ چیز کہ اگر نماز نبر کرو تلاوت کہ نبی صاحب انداز یہ اس نبی علیہ السلام بڑا شاندار حض اطمینان سان کرن تلاوت سن پڑھنے دپان کہ بس کھانا پوری کرتے ہیں الحمد للہ مالک یوم الدین خیر ایک تو تلاوت کا ہونا ہے صرف کہ غلطی اور گسن تو ثواب تک مگر تھی فرمو تھی وچھو کہ نبی صاحب تلاوت کرنے کیا اس شاندار طریقے بڑے اطمینان سان اچھے ونان ترتیل قرآن پاک ترتیلا ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ کر کے پڑھا کرے تو قرآن پاک نبی صاحب حکم یہ نبی صاحب نس وساطت ست وسیل ست حکم لہذا قرآن پاک پڑھ اکوئی سب پڑھو تھوڑا گھس قرار قرار سان پڑھن زیادہ اجلت گھس قرآن پاک کس پڑھنس پڑھن کیا کرن کی تو ون صرف زیادہ کھت زیادہ زن ائمہ قرا قاری سن جمع قرا تمن من یہ مسئلہ مختلفی اختلافی کہ کیا ہر آیتی پہ سانس شاہ ہون یہ افضل کن نہ بعض حضرات فرماون کہ
ہر آیتہِ پٮ۪ٹھ وقف کرُن چھُ افضل تہٕ وقف مینز شاہ پھٹراوُن چھُ افضل تہٕ بعض حضرات چھِنہٕ فرماوان کینٛہہ البتہ قوی چھُ یِہوے صحیح چھُ باسان یِہوے کہ ہر آیتہِ پٮ۪ٹھ شاہ پھٹرٲیِتھ وقف کرُن یہِ ہسا چھُ زیادٕ پسندیدہ. آگے چلو. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. امام ترمذی فرما اس کی روایت بیان قتیبہ اور تم سے لیث کر روایت لیث فرماون کہ یا سے معاویہ بن صالح سے کر روایت تم عبداللہ بن ابی قیس نش عبداللہ بن ابی قیس فرماون میں سا پرس حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندی قرات قرآن پاک پڑھنے کی سلسلس مز اکانا یسر بالقراءۃ ام یجہر. اے ام المؤمنین تو فرمائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرن آہستہ قرآن پاک چی تلاوت ام یجہر یا اس کرن زور جہرن. قالت ام المؤمنین فرمو کل ذالک قد کان یفعل دونوں طریقے سے پڑھن لفظ ترجمہ کی اس میں سے ہر ایک چیز کرتے تھے. کل ذالک قد کان یفعل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول دونوں کا تھا. قد کان ربما اصر و ربما جہرا نبی صاحب طریقوس گاہے اس کرا ربما کہتے کبھی 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 اصر آہستہ کرتے تھے تلاوت و ربما جہرا کن ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہرن کرن تلاوت زور کرن تلاوت. فقلت میں کور عرض الحمد للہ الذی جعل فی الامر ساعتا یعنی میں کور دعا کہ ام المومنین ربس کن شکر یم ربن اسی ات معاملس مز تلاوت کی سلسلس مز وسعت کر عطا ساعتن وسعت کہ زور تہ ہکو پڑھت آہستہ تہ ہکو پڑھت یل زور تہ ہکو پڑھت آہستہ تہ ہکو پڑھت زن تمی درمیانہ روش روز درمیانہ نہ زیادہ زور تہ نہ زیادہ لوت سا گئی پانے جائز یل لوت تہ چھو ڈاؤن تہ چھو جائزی اپ تہ چھو جائزی زن مڈل چھو سہ چھنا پانے جائز. دیکھو تنوی الحمدللہ الذی جعل فی الامر ساعتا رب سن تعریف یم زن ات مز اس بے رب سن احسان یم زن ات مز سہولت کر عطا وسعت کر عطا. بعض حضرات چھ فرماون کہ یس زن یہ سوال جواب چھ حضرت عائشہ صدیقہ کرن حضرت عبداللہ بن ابی قیس کہ یہ سا چھ تہجد نماز سلسلس مز تا اکس سلسلس مز پت نبی صاحب عائشہ صدیقہ سن جواب دین کہ آہستہ تہ اس کرن تو آواز تہ اس کرن ات مز ہکو یت کس تشریح کرت کہ ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ زن رات کو نماز اس پڑھن بسا اوقات اس تت مز کیا کرن تلاوت زور کرن اور بسا اوقات اس کرن لط لط. دراصل ات مز موقع اور محلک واریاہ زیادہ دخل کہ کیا اس روزن یا حالات کیا اس آسن حالات و اعتبار اس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثال کے طور پر اگر تلاوت قرآن پاک سے کنسے تکلیف گژھا مثلا سہ آرام من یا یسن قرآن پاک بوزن تمہ سات بی کن کامہ مز آور تمہ سات تہ نبی صاحب لوت کرن اس خطر تہ حکم کھانا آرام کرن کھانا تلاوت قرآن پاک بوزنس خطر آماد کیا سہ باقی چیزن میں مشغول تو سو قرآن پاک کی تلاوت بالکل آہستہ سے کرنی ہے. مسلط گھن ونکس لکھ آمدن قصدن پتہ تلاوت کرن زور مساجد میں جاؤ طالبہ ہے صحیح تو وہاں پر زور زور سے تلاوت کرتے ہیں حالانکہ دوسرے لوگ سنن اور دیگر نمازوں میں مشغول ہوتے ایسا کرنا جائز نہیں. قرآن پاک کی تلاوت بڑا آہستہ کرن زیادہ کو زیادہ کو سب بمرہ آواز کڑت تب تک کہاں گنجائش ہے کیازکہ تت من حروف بیکس تین واتن کی یم سات ون بیچ بیاکھ چیز حضرات محدثینو کہ اگر انسانس آسہ ریا تو بے دکھاو خطر باسان دلس مز کہ اگر میں زور کر تلاوت میں یہ دلس مز ریا تو نمود تو اس وقت بھی انسان کو آہستہ ہی تلاوت کرنی چاہیے جہر سے نہیں کرنا چاہیے زور پزن تیل کرن کی. مے کور عرض اگر تہجد نمو نا مراد کت زن بعض روایتن من آمد یہ سا رلیٹڈ تہجدس متعلق روایت تو کوئی بات نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسان وقت نزاکت سمجھت کن سات کرن زور اور کن سات آسان کرن آہستہ آواز مز تلاوت حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث پاکس مز تہ مگر میں صرف موقع تو محل تو بیچ وچن موقع چھا بیچا مناسبت تمہ سات یتھس تلاوت کرو تتھس چھا سہ موقع. روایتس من فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ زور تلاوت کرن وول گو تیوت یم زن علی اعلان دت صدقہ
اور پست آواز کرن وول گو تیت یم زن مخفی طریقس پہ دیت صدقہ خیر دونوے امر موجود دونونی منز مے کر ز چیز ون عرض نمبر اخ کنس گوس تکلیف واتن تلاوت قرآن پاک ست کی کھانا گوس آسن چین تو مین قرآن پاک تلاوت بوزن خطر آمادے کی تو اس وقت ایسا نہیں کرنا چاہیے اس وقت آہستہ کرنا چاہیے یم سات یہ باس یتس باسے بشاش حشاش ماحول تہ یہاں پر سنا بھی جا سکتا ہے یہ گھس کنسی لہذا تکلیف تھی تو لہذا وہاں پر پڑھنے کی گنجائش ہے پڑھ سکتے ہیں وہاں یتس کر بہ حدیث پاک عرض اگر سو موقع آو تو آخر میں کریں گے عرض اخ واقعہ حضرت ابو بکر و عمر سن چلو حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وقيع حدثنا مسعر عن ابي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن ام هاني قالت كنت اسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وانا على عريشي عریش کن کی جمع ہے یا چات من نسبتی بمانا جھونپڑی بمانا چھت حضرت امام ترمذی علیہ رحمۃ روایت کرن فرماون کہ اس کر روایت بیان محمود بن غیلان تم فرمان اس کر روایت بیان وقیع تم فرماون اس کر روایت بیان مسعر اور تم ابو العلاء العبدی کر روایت تم یحییٰ بن جعدہ اور تم ام ہانی کر روایت ام ہانی فرماون بسا اوقات آسن پت پٹ انا علی عریشی بس بعض اوقات پنس گھر کس چھتس پہ چھت کیا تم سات بن تیت واللہ تعالی عالم لیکن روایت میں لکڑی آسان بس بعض دفعہ پنس گھر کے چھتس پہ اور بس بوزن حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہز تلاوت آواز باللیل راتس مز یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہایت صاف بلند آواز سان قرآن پاک تلاوت کرن کہ بس پنس مکانس من پنس حجرس من نبی صاحب نے امی قرآن پاک تلاوت بوزن دراصل نبی علیہ السلام ات زن لوت تیس کرن تلاوت زور تیس کرن تلاوت یم دونوے چیز تھون ام پتہ یہ زور تلاوت کرن مست کور میں عرض ام خطر شرائط تم خطر بیا چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام یم سات ون زور آسن قرات کرن تم سات صاف شفاف اور زن سہن ونی برکن آواز تک آمت کہ زن نبی صاحب حجر پاک بی زن سہن اتس سہنس اند پک نبی صاحب آواز بوزان ام دور گھن کیونکہ ام ہانی رشتہ دار تھی اور ام ہانی سن گھر تس نزدیکی لہذا ام نزدیک موجود حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صاحب قرات بوزان بیل رات کیت اور راتس من چونکہ سارے آواز سائلنٹ تم سا آواز پانے گھن دور دور چلو تو پتہ کیا لوگ آہستہ بھی تلاوت کرتے تھے نبی صاحب چپکے سے بھی کرتے تھے اور زور سے بھی کرتے تھے جہر بھی کرتے تھے تو یہ جہر تذکر جہر حد کر میں بیان تیوتہ زیادہ جہر مفرد ات ونان مفرد گو واریاہ زیادہ اللہ سہ زیادہ کرک دن وہ جہر مفرد ہے سہ کن تہ صورت میں پسندیدہ کی بلکہ کیا جہر متوسط پسندیدہ جہر متوسط ترے چیز جہر متوسط تو جہر مفرد کیا بہت زیادہ بھیانک آواز کرنا کہ زیادہ زور سان تو وہ سچن پسندیدہ کیا جہر متوسط جائز چلو آگے جائز ناجائز کیا پسند ناپسندیدہ کات حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود حدثنا شعبہ عن معاویہ بن قرہ امام ترمذی علیہ رحمہ فرما اس کری روایت بیان محمود بن غیلان تم فرماون اس کری روایت بیان ابو داود تم فرماون اس کری روایت بیان شعبہ تم معاویہ بن قرہ کرن روایت معاویہ بن قرہ کرن بیان قال ونن سمعت عبد الله بن مغفل میاسا بوز عبداللہ بن مغفل فرماون یقول کیا فرمو رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم على ناقته یوم الفتح وهو يقرأ میوش حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ دور اونٹنی پر سوار بیت اور تم تلاوت کرن یمن آیتن ہز انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فقرأ ورجع ام پچ فرمان عبداللہ بن مغفل کہ فقرأ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں قرات کرن ورجع اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ات رجع یرجع ترجیعا کے معنی آتے ہیں اصل میں آواز بیک کرن یعنی واپس لوٹاؤ
اتنا بہترین مانا ون گھس پہ تشریح مز کی نبی صاحب یوم فتح دو فتح مکہ دو اونٹنی پہ سوار یہ شیخ زکریا علیہ رحمہ کی تہند والد صبن تو بی بعض محدثین پسندیدہ کورمت مطلب جو ہے اکوئی مطلب کر بہ عرض یل سوار پہ اونٹنی خبر اونٹ وچم ساروی اونٹ ات کن گھن ڈاما ڈول اونٹ کیا ات پتہ برو گھن نبی علیہ السلام تلاوت کران فرمان محدثین یمن میں ناو ہیوت نبی صاحب یم سات تلاوت کران نبی صاحب تلاوت پتہ تھوڑا آوازن ترجیح اور عربیس مز ونان کان چیز واپس لوٹاون یمیک رائے زن پانے عبداللہ بن مغفل تمن نش امچ تفسیر روایتن منقول کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آواز یعنی یل تلاوت کران آواز پتھ گسان پتہ برہ یوان کیا سوار نبی علیہ السلام کت پہ اونٹس پہ مثال ان سو ڈلان چھنا آواز ات کن زن انسانس چھوک ہیو لگی حرکت لگی انسانس ات کن لکھن ہیکن سوار میں ٹھیک ٹھاک پہ کی آواز تہ ہیکن انسان پہ ٹھیک پہ کڑان کی کڑان مگر تر مجھ سہ آواز واپس گسان پتہ واپس بی زور پہم پتہ گسان لوت پتہ گسان زور یہ مراد کہ ترجیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کران ام سات بڑا آہستہ انداز مز تلاوت کران ترتیلس مز اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کن آواز کی گسان گسان واپس پتہ برو بعض حضراتو یت معنی کورمت ترجیح یت کن بیان چونکہ ام سات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ دو مکۃ المکرمہ مز داخل گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام واریاہ زیادہ خوشی سرور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ دارالاسلام بنیو اسلامک نفاذ گژھِ انشاءاللہ امہ اعتبار واریاہ زیادہ نبی علیہ السلام خوشی اللہ تعالیٰ سند شکر بجا آوری خاطر امتنان اور بے رب سن مہربانی ہند اظہار کرنے خاطر نبی صاحب کران انا فتحنا لک فتح مبینس تلاوت فرمومت اتھی محدثینو بعض حضراتو کہ ترجیح ام مطلب گو نبی صاحب أکس آیتہ دۄیہِ لٹہِ کران تلاوت دہراون سۄ آیت بیٚیہِ پتہٕ ٲسۍ بیٚیہِ تلاوت کران واللہ عالم گۄڈنیُک معنی تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ کہ اونٹس پٮ۪ٹھ سوار گژھنہٕ موٗجوٗب اوس نبی علیہ السلام آواز پتھ گژھان پتہٕ اوس برونٛہہ یِوان اور بعض حضراتو زن یہ بیاکھ معنی کوٚر بیان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ دۄیہِ پھِرِ کران آیتہِ قرآن پاکٕچ تلاوت خوشی ہٕنٛدِ وجہ کہ دارالاسلام بنیو تو دونوں ہو سکتے ہیں واللہ عالم بالصواب